نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ وہ باتیں جو ہمارے دین میں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بنیادیں کمزور پڑ گئیں تو ہمارے دین کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس میں ایک بڑی بنیاد عرض کی جا رہی تھی کہ زندگی کی ترجیحات کا درست ہونا، زندگی کی ترجیحات درست ہوں، اپنی بھی اور اپنی نسل کی بھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا علم اپنے بچوں کو یہ دینا ہے کہ زندگی کی ترجیحات سمجھانی ہے۔ کیسے سمجھانی ہے؟ ایک ہے زندگی کی ضروریات، ایک ہے زندگی کی خواہشات، اور ایک ہے زندگی کا مقصد۔ تو سمجھانا ہے کہ بیٹا، ضرورت کو، خواہش کو مقصد پہ قربان کرتے ہیں، مقصد کو خواہش پہ قربان نہیں کرتے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے خواہش پر۔ یہ قرآن ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ کیا ہو گیا تم کو؟ تم ہمیشہ کی لامحدود زندگی پر یہ قطرہ زندگی کو قربان کر دیتے ہو، آخرت پر قربان ہوا جاتا ہے۔ دنیا کی قربان ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہش پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر کیا کریں؟ یہ مولوی تو ایسا دین بتاتے ہیں کہ انجوائے نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے منع نہیں کیا، آپ جو ہے خواہشات پوری کریں، لیکن دائرے متعین کر دیے۔ خواہش کو عقل کے اور عقل کو شریعت کا تابع کریں، بات ختم۔ خواہش کے آپ اپنی خواہشات کو پابند کریں، اور اس کے دائرے، جس کو اسی لیے اللہ پاک جگہ جگہ کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن اللہ تعالیٰ نے بارڈر لائنیں متعین کی ہیں۔ یہ بارڈر ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو کرتے ہو، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن دیکھو اسراف نہ کرو۔ بخاری کی روایت ہے، ما اخطأت کا اثنتان اسراف و مخیلت، کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأت کا اثنتان۔ جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، دو چیزوں سے بچو، اسراف و مخیلت، نام نمود نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اب وہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو دائرے ہیں، ان دائروں کو، ان بارڈر لائنوں کو پار نہیں کرنا ہے، یہ حدود ہیں۔ آج اسی خواہش کی تباہ کاریوں میں سے ایک اہم چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ خواہش میں نے عرض کیا کہ بنیادی دو ہی ہیں، اسی کے باقی سارے انڈے بچے ہیں۔ ایک ہے حب جاہ، ایک ہے حب مال۔ یہ جو جاہ کی خواہش ہے، خود نمائی، امتیازی شان، شہرت، میں نام کمانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج یہ میڈیا کی وجہ سے ہماری نسلوں کے اندر ایک جنون ہے، شہرت کا جذبہ۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہاں بھی وہی کے مقابلے میں عقل نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا برائی ہے۔ اگر شریعت سامنے ہوتی، دین سامنے ہوتا تو پتہ چلتا کہ کیا برائی ہے۔ اب تو زندگی کا مقصد یہ میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ہر چیز کی نمائش ہو رہی ہے، ہر چیز دکھائی جا رہی ہے۔ پیسہ ہے تو وہ دکھایا جا رہا ہے، تھوڑا سا ورزش کر لی تو پھر جسم دکھایا جا رہا ہے۔
اپنے چشمے دکھا رہے ہیں، اپنی گھڑیاں دکھا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم دکھا رہے ہیں، اپنے پردے دکھا رہے ہیں. وہ نمائش دکھانا ہے، نام کمانا ہے، شہرت ہو جائے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی، یہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کر بات یا چاہے مجھے بندر بن کے شہرت مل جائے پر شہرت مل جائے. کسی نے کہا ایک وقت تھا امیر پیسوں کی بنیاد پہ غریب کی بچی کو نچاتا تھا، آج اسی امیر کی بچی ٹک ٹاک کے اوپر ناچ کر وہ قرض ادا کر رہی. شہرت چاہیے. شہرت تو جو خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ تھوک دے گا اس کی بھی ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ یہ شہرت ہے کیا. تو ایک جنون ہے متاثر کرنے کا، بس میں متاثر کر دوں کسی طریقے سے اپنے ساتھ. میں مجلس میں بیٹھوں تو میر مجلس بن جاؤں، کوئی ایسی بات بول دوں کہ لوگ سب کو چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہو جائیں. میرے بھائیوں ایسی بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے. یہ ایسے نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا حضور علیہ السلام نے کہا 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے انسان کے اندر کے یہ 2 بھیڑیے انسان کو نقصان پہنچا. ان میں سے ایک بڑا بھیڑیا کیا ہے؟ جاہ کی خواہش، بڑا بننے کی خواہش، نام نمود کی خواہش، دکھلاوے کی خواہش. اور یہ جب سے سیلفیاں شروع ہوئیں تو یہ چیز اور بڑھ گئی اور یہ مرض اور بڑھ گیا. عبادت بھی دکھانی ہے، اپنی ریاضت بھی دکھانی ہے، اپنا حج بھی دکھانا ہے، اپنے عمرے بھی دکھانے ہیں، کسی طرح دنیا کو منوانا ہے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم دیکھتے ہیں تو وہاں دکھانا نہیں ہے، وہاں چھپانا ہے. آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث ترمذی کی روایت ہے، ان لکل شیء شرہ ولکل شرۃ فترہ فإن كان صاحبها سدد وقارب فرجو وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوا. انسان چلتا رہے، دین ہو دنیا ہو، میانہ روی سے چلتا رہے، درمیانی چال چلتا رہے، ٹھیک ہے. جب اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ جائیں بس یہ خطرے کی حالت، دین میں یا دنیا میں. ایک حدیث میں ہے بحسب امرئ من الشر ان يشار الیہ بالاصابع. انسان کی بربادی کے لیے، اس کی ہلاکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگ جائیں. اب تو یہ زندگی کا مقصد بن گیا کہ شہرت چاہیے مجھے. ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم یدعوا ولم یعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی. بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کو وہ پرہیزگار، وہ نیک لوگ، الاخفیاء، چھپانے والے اپنے آپ کو. ایک دور تھا کہ یعنی جس کے پاس جتنا علم آتا ہے اللہ اکبر اتنی سمجھ آتی ہے. ہمارے علماء میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا بڑا فیضان کیا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ایسا چھپانے والے اپنے آپ کو جن کے علم کا یہ حال تھا، آج بھی ان کی اردو میں جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں بڑے بڑے علماء کو وہ سمجھنا مشکل ہوا ہے، ایسا علم ان کے اوپر. اور ہندوؤں سے ایسے مناظرے ہوا کرتے تھے تو ہندو حیران ہو جاتے تھے کہ اس بندے کے اوپر اللہ کیسا علم ہے اس کے اوپر. کہتے تھے اگر نانوتوی کے ساتھ 2 حرف علم کے یہ نہیں چپکے ہوئے ہوتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کون ہے. چھپاتے تھے اپنے آپ کو. اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، یہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ آپ کی ازواج مطہرات نے کتنی صحبت آپ کی اٹھائی. تو جن کو آپ کی صحبت سے علم ملا ان کی سوچ اور سمجھ دیکھیے، آپ موازنہ کیجئے گا. حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں جب انتقال ہو رہا ہے؟ کہہ رہی ہیں ادفنی مع صواحبی ولا تدفنی مع النبی فی البیت فانی اکرہ ان ازکا. دیکھو مجھے بقیع کے قبرستان میں جہاں اور
ازواج مطہرات ہیں، میری تدفین عام قبرستان میں کر دینا، حضور علیہ السلام کے حجرے میں مجھے نہیں دفنانا، مجھے نہیں پسند کہ میری طرف انگلیاں اٹھیں اور میری تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے مرنے کے بعد بھی، حالانکہ مکلف نہیں، اس کے بعد کیا، اس کے بعد بھی یہ تدفین مجھے نہیں پسند۔ یہ ہے صحبت کا علم۔ اور یہی بخاری شریف کی روایت ہے، مرض الوفات ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اجازت لے رہے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام تسلیاں دیا کرتے تھے، یعنی وہاں حال یہ تھا کہ صحابہ بھی جب اس دنیا سے جاتے تھے تو ڈرتے ہوئے جاتے تھے، تو اس موقع پر تسلیاں کی ضرورت ہوتی تھی، اور دوسرے صحابہ آ کے تسلی دیتے تھے کہ آپ تو حضور کے صحابی ہیں، آپ سے تو حضور راضی اس دنیا سے گئے ہیں، آپ گھبرائیے مت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ اجازت نہیں دے رہی۔ پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں اخشا ان یثنی علی، مجھے ڈر ہے یہ میری تعریف کریں گے، مجھے ڈر ہے یہ آ کے میری تعریفیں کریں گے، میں نہیں تعریفیں سننا چاہتی اس وقت۔ اور پھر فرمایا، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور آپ ایسی ہیں، آپ کو تو اللہ نے یہ نوازا، آپ کو تو یہ نوازا، تو کیا کہہ رہی ہیں، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، تم یہ باتیں کر رہے ہو، میں تو چاہ رہی ہوں کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا مجھے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ علم ہے، یہ کاش آج اس علم کو نسلوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسا جنون، کچھ دنوں پہلے ابھی بارش ہوئی، میں گلی سے آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو ہماری گلیوں کا حال آپ کے سامنے ہے، تو ایک نوجوان دوسرے کو کہہ رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور بیٹھتے ہوئے کہہ رہا ہے، ابے کیا گلیاں ہیں تمہاری، ہر جگہ کیچڑ پانی، ایف بلاک آؤ تو تم کو پتہ چلے گلیاں کیا ہوتی ہیں۔ اپنے بنگلے دکھائے جا رہے ہیں، اپنی گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں، ایک جنون، اور پتہ بھی نہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم نفسیاتی بیمار ہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ ہوتے تو ہم سب نفسیاتی کیس ہیں، ہمارا یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ قرآن شفا ہے، وہ قرآن آئے گا، وہ علم آئے گا تو یہ بیماریاں ختم ہوں گی، یہ بیماریاں ختم ہوں گی۔ خواہش کی بیماری، شہرت کی بیماری، نام نمود کی بیماری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی بیماری، بڑا بننے کی بیماری، جس کے اوپر اللہ رحم کر دے، وی آئی پی بننے کی بیماری۔ اگر علم نبوت ہوتا تو پھر یہ حدیث سامنے ہوتی۔ اللہ کے نبی نے، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا، انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، کل قیامت میں ایک وی آئی پی شخصیت کو لایا جائے گا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ وی آئی پی شخصیت۔ اب مجھے بتائیے کون سمجھائے گا ہماری نسلوں کو یہ علم کہ بیٹا شہرت نہیں، شہرت کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر، شہرت پسندیدہ چیز۔ اچھا پھر ایک بات عرض کروں، نیک نامی، آپ کہیں گے کہ نبیوں نے بھی دعا مانگی ہے، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی مدح ثنا، ان کی تعریف کی جائے۔ معلوم ہوا جو کیا ہے اس پہ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کو، دین کی سمجھ بہت بڑا اللہ کی قسم انعام ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا، کہا کہ نیک نامی کی تمنا بری نہیں ہے، اس کے لیے کوششیں کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ ایک شہرت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، بس اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا، جس کو چاہے مشہور کر دے، جس کو چاہے گمنام کر دے۔ اور ایک وہ ہے
جس کے لیے انسان خود کوششیں کرتا ہے. کوئی ایسا کام کروں کہ میں مشہور ہو جاؤں. اگر شہرت مل بھی گئی، یہ شہرت فتنہ ہے، یہ شہرت آزمائش ہے، یہ شہرت تباہی ہے، اور اس شہرت سے انسان کے اوپر قدم قدم پہ مصیبتیں آئیں. اپنی طرف سے کوشش نہ کر، باقی یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کسی کو نیک نامی دے دے. تو اللہ تعالیٰ میں یہ خواہش کی بات چل رہی تھی، تو خواہش میں ایک بڑی گندی خواہش، تباہ کن خواہش، خطرناک خواہش، اور میڈیا کے پھیلاؤ کے بعد سے اس خواہش کے اندر ایک اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور نوجوان مرے چلے جا رہے ہیں اس چیز کے اندر. تو یہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم یہ اس چیز سمجھنے کی ہے کہ بیٹا شہرت اصل نہیں ہے، نام نمود کیا چیز ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہماری آدھی زندگی اسی کے اوپر برباد ہو گئی. بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہیں گے. سب کیا کہیں گے یہ نہیں، رب کیا کہیں گے. سب کو کیسا لگ رہا ہوں نہیں، میں رب کو کیسا لگ رہا ہوں. یہ ایک دھن ہو، میں اپنے رب کو کیسا لگ رہا ہوں. اے اللہ ایسی ادائیں مجھے دے دے، ایسی جذبات دے دے، ایسی نیتیں مجھے دے دے کہ اللہ کہ میں چلوں پھروں اٹھوں بیٹھوں کھاؤں پیوں ہر وقت میں آپ کو اچھا لگوں. یہ بھی ایک سوچ ہے، اللہ کو میں کیسا لگا. اور اللہ نے بتا دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا، میں نہ تمہاری گاڑیوں کو دیکھتا ہوں، نہ بنگلوں کو دیکھتا ہوں، اور میں نہ تمہاری خوبصورتی کو دیکھتا ہوں. میری اس نگاہ تمہارے دل پر ہے. تمہارے سینے میں دل کتنا خوبصورت ہے. جی ہاں، اس دل میں، اس دل کی تمنائیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کے جذبات کتنے اچھے ہیں، اس کی نیتیں کتنی صاف ہیں، اس کی تمہاری سوچیں کتنی پاکیزہ ہیں. میں تو تمہارے دل کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دل کو. یہ سورہ منافقون میں کہا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. آپ ان کو دیکھیں گے بڑے اسمارٹ، ان کے جسم ڈیل ڈول بہت زبردست، جب بات کریں لگے گا بڑے مہذب. اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ کردار کے کھوکھلے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے کھوکھلی لکڑی، وہ بھی کسی سہارے پر. اللہ اکبر. کہ میں نے شہرت مل گئی، نام کما لیا، اور اللہ کے یہاں میں کھوکھلی لکڑی ثابت ہوا، بے وزن بے قیمت ثابت ہوا. ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ہے، ہاں یہ روایت میرے سامنے آئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ گئے. کیسا علم اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا. تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ کی ہنسی نکل گئی. حضور نے فرمایا ما تضحکون لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان یوم القیامت من احد. ہنس رہے ہو؟ اللہ کے بندو، ابن مسعود یہ اتنے وزن والے اللہ کے آئے، تم ان کی ٹانگیں دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ یہ احد پہاڑ سے وزنی ہیں. اللہ کے ہاں یہ احد پہاڑ سے وزن. میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے ہاں بے قیمت ہوئے، ہمارا کوئی وزن نہیں ہوا، اللہ کے ہماری کوئی قیمت نہیں، یہ دھن لگ جائے، بس اللہ کو پسند آ جاؤں، میری محنتیں، میری کاوشیں بس اللہ کو پسند آ جائے. میں نے چندہ دیا ہے، اب یہ کہ چندہ دینے کے بعد یہ نام میرا ہونا چاہیے. میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میرے اللہ کو یہ چیز پسند آ جائے. تو یہ ایک تربیت کی بہت زبردست چیز ہے، اپنی نسلوں کو سمجھانے کی چیز ہے، اور اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ قرآن حدیث کے علم کے بغیر یہ ہمارے پیمانے صحیح نہیں ہو سکتے. آج پیمانے ہی بدل گئے، عزت کے پیمانے، ذلت کے. علی میاں فرماتے تھے پیمانے صدیوں میں بدلا کرتے ہیں، ایک دم سے نہیں بدلتے، صدیوں میں. آج نبوی پیمانے نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ کے یہاں جو چیز عزت کی تھی آج وہ چیزیں ذلت کی ہیں، جو چیز ان کے یہاں بے قیمت تھی آج ہمارے ذہنوں میں وہ قیمت کی ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس علم کو سیکھنا ہے، اس کے لیے علماء سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے، اور مسجدوں سے جڑنا ہے، نیک صحبتوں سے جڑنا ہے.
اور جس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، خدا نہ کرے ان غلط پیمانوں کے ساتھ قبر میں چلے گئے کہ محمد الرسول اللہ کی جو چیز بے قیمت تھی میرے ذہن میں وہ چیز قیمت والی ہے، جو وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی میں نے اس کو دنیا میں بڑی حیثیت دے رکھی ہے۔ تو جو چیز وہاں ہلکی ہو ہمارے ہاں بھی ہلکی ہو، جو چیز وہاں وزنی ہو ہمارے ہاں بھی وزنی ہو۔ ایک آخری ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت چھوٹا معصوم سا بچہ گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں ایک VIP شخصیت سامنے سے گزرتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، دیکھتے ہی دعا کرتی ہے، اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسی عزت دے دے، اس کو بھی ایسا VIP بنا دے۔ اللہ پاک اس گود کے بچے کو قوت گویائی دیتے ہیں اور بچہ کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے ایسا نہ بنا۔ اتنے میں ایک باندی خستہ حال، پریشان حال، لوگ پیٹ رہے ہیں، مظلوم ہے، زبردستی جو ہے اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ماں دیکھتی ہے، اس ذلت کو دیکھتی ہے، فوراً دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بچے کو، اللہم لا تجعل ابنی مثل ھذا، میرے بیٹے کو ایسا نہیں بنانا۔ بچہ دودھ پیتا، حضور نے بتایا دودھ پی رہا تھا ماں کا، وہ دودھ چھوڑتا ہے اور ایک دم بولتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دینا۔ پھر کیا؟ پھر حضور نے بنایا کہ الراکب جبار من الجبابرہ، وہ جو VIP شخصیت تھی حقیقت میں اللہ کے یہاں بے قیمت تھا، ظالم تھا، اور یہ جو باندی تھی مظلوم تھی، اللہ کے یہاں بہت قیمت والی تھی۔ اللہ نے اس بچے کی گویائی کے ذریعے سے بتا دیا کہ دھوکہ مت کھاؤ ٹیپ ٹاپ سے، ظاہری ٹیپ ٹاپ سے دھوکہ مت کھاؤ۔